یہ شیعوں کا دن رات ماتم کرنا، یہ مجالس مظلوم کربلا برپا کرنا، یہ فرش عزا بچھانا، یہ مجالس کروانا، یہ ماتم کرنا، یہ گریہ کرنا، یہ شیعوں کے کسی بھی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم آج مجالس کرواتے ہیں، اگر ہم آج ذکر میں فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اگر ہم ماتم کرتے ہیں، اگر ہم گریہ کرتے ہیں، یا ویسے کبھی مظلوم کربلا کو یاد کر کے ہم روتے ہیں، مظلوم کا غم مناتے ہیں، آل محمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں یا غمی میں غمگین ہوتے ہیں، یہ کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف وہ اجر رسالت ہے جو رسول نے اس امت سے مانگا تھا، جو ہم مجالس کی، ماتم کی، گریہ کی صورت میں رسول کو ادا کر رہے ہیں، اجر رسالت۔ دراصل یہ مجالس، یہ ماتم، یہ گلیوں بازاروں میں آنا، یہ ہم بار بار یاد دلاتے ہیں دنیا والوں کو، تاکہ کوئی بھی امام حسین کی قربانی، آل رسول کا کربلا میں آنا، یہ پانی کا بند کیا جانا، یہ مجالس اس وجہ سے ہیں تاکہ دنیا بھول نہ جائے کہ امام حسین نے رسول کا دین بچانے کے لیے اور پروردگار کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو قربانی امام حسین نے دی ہے، اسے فراموش نہ کیا جا سکے۔ حسین مولا نے اپنا پورا کنبہ لٹا کر صرف اور صرف نام محمد کا دین بچایا ہے، اور وہ مظلوم کے جس کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے، جو 10 محرم کو کربلا میں، نینوا میں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان میں پروردگار کو سجدہ کر رہا تھا، وہ حسین مولا جو پوری دنیا کو 9 لاکھ کے سامنے پروردگار کی تنہا بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر پروردگار کی وحدانیت دنیا والوں کو منوا رہے تھے، بتا رہے تھے، تو کیوں نہ ہم اس کے غم میں گریہ کریں، کیوں نہ ماتم کریں، جس کی وجہ سے آج ہمیں دین اسلام صحیح سلامت ہم تک پہنچا ہے، جو 10 محرم کو 9 لاکھ کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ اس بادشاہ حسین کے غم میں امام فرماتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کے غم میں صرف ایک آنسو بہانے سے انسان پر چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جو صدق دل سے ایک آنسو حسین کے غم میں بہائے، گریہ کرے۔ حسین مولا کے غم میں ماتم کرنا، حسین کی مجلس میں آ کے حسین کے غم میں، آل رسول کے غم میں صرف ایک آنسو بہانا جنت کی ضمانت بن جاتی ہے۔